بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت میں 11 مرحلوں کے اندر تمام ہوئی۔ 12واں مرحلہ جو واجب تعالیٰ کے بیان میں ہے، اصل میں جو مباحث اس مرحلے کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، ان مباحث کو معمولاً الہیات بالمعنی الاخص کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب تک جو 11 مراحل کے اندر مباحث ذکر ہوئے ان کو الہیات بالمعنی العام یا امور عامہ کے مباحث کہتے ہیں، کہ جو اصل ہستی، اصل وجود کے بارے میں گفتگو تھی۔ اس مرحلے کے اندر خصوصیت سے واجب الوجود کے بارے میں گفتگو ہے۔ فلسفی مباحث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو در حقیقت یہ بحث بھی اسی مبحث کی تفصیل اور تشریح ہے جہاں پر کہا گیا کہ موجود یا واجب ہے یا ممکن ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت یہ مباحث مرحلہ چہارم، چوتھے مرحلے کے تتمے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن کیونکہ واجب الوجود کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ نہایت شریف اور اعلیٰ مباحث پر مشتمل ہے، خوب نتیجتاً مصنف نے ان مباحث کو جداگانہ مرحلے میں ذکر کیا کہ اس مرحلے میں وارد ہونے سے پہلے میں چاہوں گا چند نکات کو مد نظر رکھیں۔ مقدمتاً ان نکات کو حتماً آپ مد نظر رکھیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرحلہ خدا شناسی فلسفی کے بیان میں ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس واجب الوجود اور خدا کے بارے میں فلسفی نقطہ نگاہ سے گفتگو کرنی ہو اور واجب کے متعلق جو مباحث ہیں ان مباحث کو فلسفی انداز میں اگر مطرح کرنا چاہیں تو یہ مرحلہ بنتا ہے، کیونکہ خدا شناسی کے بارے میں مختلف علوم میں مختلف جہات سے گفتگو کرتے ہیں۔ خوب یہی آپ دیکھیں، خدا شناسی کی بحث علم کلام میں بھی ہوتی ہے، یہی بحث عرفان میں بھی ہوتی ہے، اور یہی بحث فلسفے میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ فلسفی نقطہ نگاہ سے خدا شناسی کو مد نظر رکھیں تو یہ مباحث بنتے ہیں کہ اس 12ویں مرحلے کے اندر مصنف 3 مباحث کو ذکر کرتے ہیں: اس بات وجود واجب، صفات واجب الوجود اور افعال واجب الوجود، کہ یہ بہت ہی خوبصورت بحث کا طریقہ ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں ذات کو ثابت کریں، ذات کے بارے میں مباحث، دوسرے مرحلے میں صفات کے بارے میں، اور تیسرے مرحلے میں افعال کے بارے میں۔ یہ نہایت اچھا طریقہ ہے۔ فلسفے میں ایسے ہوتا ہے، پہلے ذات کو ثابت کرتے ہیں، پھر ذات کے ذریعے سے صفات کو ثابت کرتے ہیں، پھر صفات کے ذریعے سے افعال کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ طبیعی طریقہ ہے۔ جبکہ معمولاً کلام میں آپ دیکھتے ہیں کہ فعل کے ذریعے سے خدا کو ثابت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک نقطہ، اور اس مرحلے کا ایسے سمجھیں کہ عنوان اور موضوع واجب الوجود، اور واجب الوجود کے بارے میں بھی 3 مباحث: اثبات ذات، صفات واجب اور افعال واجب کے بارے میں۔ اچھا، اصل مباحث میں داخل ہونے سے پہلے عرض کیا کہ کچھ مقدمات پر توجہ کریں۔ پہلا نقطہ جو ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال کی صورت میں اٹھے وہ یہ ہے کہ معمولاً ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فلسفی کتابوں میں
عنوان واجب الوجود سے استفادہ کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عنوان خالق ہے، عنوان صانع ہے، خدا ہے، اللہ ہے، اس قسم کے اور بہت سارے عناوین ہیں جو متون دینیہ کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ تو آخر فلسفی کتابوں میں عنوان واجب الوجود کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اچھا، تو اس نقطے کا جواب اس انداز سے دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جو عام لوگوں کا خدا کے بارے میں تصور ہے وہ کیا تصور ہے؟ خدا کے بارے میں اگر عمومی لوگوں کے تصور کو مد نظر رکھیں تو ان لوگوں کا تصور یہ ہے کہ خدا کو ایک خالق اور صانع کے عنوان سے جانتے ہیں، یعنی ایک ایسی ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ خدا یعنی وہ ذات جس نے پوری کائنات کو وجود کی نعمت سے نوازا ہے۔ خوب اسی اعتبار سے وہ رب بھی ہے، اسی اعتبار سے وہ معبود بھی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو عام طور پر عام بندے کا خدا کے بارے میں تصور ہے وہ خالق و صانع و رب و معبود و اس قسم کے عناوین سے مربوط تصور ہے۔ خوب اگر آپ دقت کریں، یہ سارے کے سارے عناوین ہیں، انشاءاللہ بعد کے مباحث میں بھی تفصیل سے ذکر ہوگا، یہ سارے کے سارے عناوین ایسے ہیں کہ جن کو انسان مقام فعل سے انتزاع کرتا ہے۔ یعنی خالق خدا کے بارے میں یہ صفات فعل میں سے ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد جب ہم صفات کے بارے میں گفتگو کریں گے تو آپ کے لیے مطلب روشن ہوگا۔ خوب خالق صفات فعل میں سے، صانع صفات فعل میں سے، رب صفات فعل میں سے، یہ جتنے بھی عناوین آپ لے کر آئے ہیں یہ ایسے عناوین ہیں جو مقام فعل الہی سے آپ انتزاع کرتے ہیں۔ لیکن فلاسفہ اور حکماء کی کوشش رہی ہے کہ خدا کے بارے میں ایسا عنوان اختیار کریں جو اس کی ذات کو بیان کرے، یعنی جو اس کے مقام ذات سے حکایت کرے۔ واجب الوجود ایسا عنوان ہے جو پروردگار عالم کی ذات کو بیان کر رہا ہے، وہ اس کے فعل کی طرف ناظر نہیں ہے، مقام فعل سے انتزاع نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں وہ عناوین جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہیں وہ خداوند متعال کے فعل کی نمائندگی کرتے ہیں، چاہے خالق ہو، چاہے صانع ہو، چاہے رب ہو، یہ فعل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ فلاسفہ اور حکماء کہتے ہیں کہ ایسا عنوان ہمیں اختیار کرنا چاہیے جو اس کے ذات کی نمائندگی کرے، ذات سے حکایت کرے، اور وہ عنوان واجب الوجود ہے۔ لہذا عنوان واجب الوجود کو فلاسفہ نے اختیار کیا۔ اچھا، ان قلتا ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ بھائی اگر آپ نے ایک ایسا عنوان ہی استعمال کرنا ہے جو عنوان مقام ذات کی نمائندگی کرے تو پھر عنوان اللہ کو لے کر آؤ۔ خوب عنوان اللہ مقام ذات کو بیان کر رہا ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا عنوان چاہیے جو مقام ذات کو بیان کرے، تو عنوان اللہ لے کر آئیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درست ہے کہ عنوان اللہ مقام ذات کو بیان کر رہا ہے، اس اعتبار سے یہ اچھا عنوان ہے۔ بلکہ ایک اور خوبی بھی حتیٰ اس کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ عنوان اللہ ایک موجود شخصی اور علم شخصی کو بیان کرتا ہے، جبکہ عنوان واجب الوجود ایک مفہوم کلی ہے، موجود شخصی اور علم شخصی سے حکایت نہیں کرتا، ایک عنوان کلی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو براہین توحید میں واجب الوجود کی وحدت کو اثبات کرنا پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی عنوان اللہ بہتر ہے۔ لیکن فلاسفہ کہتے ہیں کیونکہ ہماری بحث عقلی ہے، ہماری روش براہین عقلیہ والی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ براہین عقلیہ کے ذریعے سے کوئی ایک موجود شخصی معین آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ براہین عقلیہ کے ذریعے سے آپ ایک کلی عنوان کو اثبات کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم نے اپنے علم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی روش کو مد نظر رکھتے ہوئے عنوان واجب الوجود کو اختیار کیا۔ خوب خلاصہ کلام، پس عنوان واجب الوجود ایک تو مقام ذات کی نمائندگی کر رہا ہے اور دوسرا روش فلسفی کے ساتھ زیادہ سازگار ہے، کیونکہ ایک عنوان کلی سے حکایت کر رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ جو میرے خیال میں قابل تأمل ہے اور اس پر توجہ کرنی چاہیے وہ یہ نقطہ ہے
کہ یہ جو الہیات بالمعنی الاخص یا خدا شناسی ہے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تمام علوم سے افضل ہے، تمام مباحث پر اس کو فوقیت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان جو چاہتا ہے کہ کمال حقیقی تک پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کہ کمال حقیقی قرب الہی میں مضمر ہے، اور قرب الہی ہی ہے جو انسان کو کمال حقیقی تک پہنچاتا ہے، اور یہ قرب الہی اس وقت تک میسر نہیں ہو سکتا جب تک انسان خدا کی معرفت حاصل نہ کرے۔ پس اگر انسان اپنے کمال حقیقی تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے معرفت خدا ضروری ہے۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں الہیات بالمعنی الاخص تمام علوم پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ، ایک جملہ معمولاً آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، تیسرا مقدمہ یہ غور کیجیے گا، آپ معمولاً سنتے ہیں کہ خدا کی معرفت فطری ہے۔ سوال، اس جملے کا کیا مقصد ہے کہ خدا کی شناخت فطری ہے، معرفت فطری ہے؟ اس جملے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، اس جملے کا مفہوم کما حق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ عنوان فطرت کو سمجھیں۔ دیکھیں، یہ فطرت مصدر نوعی ہے، اور فطرت یعنی نوع خلقت، آفرینش کی خاص کیفیت اور حالت کو فطرت کہتے ہیں، مصدر نوعی ہے۔ اور امور فطری ان امور کو کہا جاتا ہے جن کے اندر کم از کم یہ تین خاصیتیں ہوں۔ ایک، امور فطری خدا دادی ہوتے ہیں، یعنی ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر وہ امر فطری ہے جو خدا دادی ہو، جس کو سیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ دو، امور فطری میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا کہ امور فطری میں تغیر اور تبدل ہو۔ تین، ہر نوع کے فطریات اس نوع کے تمام افراد میں پائے جاتے ہیں۔ اگر انسان کی کچھ فطری خاصیتیں ہیں تو تمام نوع انسان کے اندر وہ خاصیتیں پائی جائیں گی۔ جہاں پر بھی یہ تین خاصیتیں پائی جائیں گی وہاں پر ہم کہیں گے یہ امور فطری ہے۔ اچھا، کلام کے مباحث میں کسی حد تک ہم نے توضیحات عرض کی ہے۔ عادت اور فطرت میں بھی یہیں سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ عادت اولاً خدا دادی نہیں ہوتی، بلکہ عادت انسان یا والدین سے یا معاشرے سے یا اپنے جیسے لوگوں سے سیکھتا ہے، لیکن فطرت خدا دادی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے عادت کے اندر تغیر اور تبدل ہو سکتا ہے پاکستانیوں کی ایک عادت ہو، یورپینز کی دوسری عادت ہو، لیکن امور فطری کے اندر یہ تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ تیسری بات، عادت ہو سکتا ہے کہ گزشتہ زمانے والے لوگوں میں ہو لیکن آج کے زمانے میں نہ ہو، آج کے زمانے میں ہو پھر بعد میں نہ ہو، لیکن فطرت ایسے نہیں ہے۔ امور فطری تمام لوگوں کے اندر بالسویہ اور برابر ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال عام طور پر پوچھتے بھی ہے، امور فطری اور امور جبلی میں کیا تفاوت ہے؟ دیکھیں، امور جبلی بھی خدا دادی ہوتے ہیں، مثلا بچے کو ماں سے محبت، یا مثلا حتیٰ بچہ جو ابتداءً پیدا ہوتا ہے اس کو غذا کی طرف میلان ہوتا ہے، یہ سارے امور جبلی کہلاتے ہیں۔ یہ بھی خدا دادی ہوتے ہیں، یہ سیکھنے تھوڑی پڑتے ہیں۔ تو امور جبلی اور امور فطری میں کیا تفاوت ہے؟ اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے، امور جبلی درست ہے کہ خدا داد ہوتے ہیں لیکن ان میں کمال کی طرف جہت نہیں ہوتی، لیکن امور فطری خدا دادی ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر تعالی کا جنبہ پایا جاتا ہے، ان کے اندر کمال کی طرف جہت ہوتی ہے۔ درست ہے، جیسے عشق ہے، محبت ہے۔ اصل یہ کہ انسان عشق کمال مطلق سے رکھتا ہے، محبت کمال مطلق کے ساتھ رکھتا ہے۔ کہ بہرحال یہ اپنے مقام پر توضیحات دے چکے ہیں۔ تو یہاں تک یہ نقطہ واضح ہوا، امور فطری ایسے ہوتے ہیں جو پروردگار عالم کی جانب سے انسان کی ذات کے اندر رکھے ہوتے ہیں،
اور تمام نوع افراد کے اندر ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی معرفت فطری ہے، خدا شناسی فطری ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کی سرشت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ خدا نے انسان کی سرشت اور ذات میں رکھی ہے، یعنی علم حضوری کے طور پر، علم شہودی کے طور پر۔ لہذا جو مغربی سرزمین میں ڈیکارٹ اور غیر ڈیکارٹ کا آپس میں جھگڑا تھا، ہم ان فطریات کو نہیں کہتے۔ وہاں پر جو جھگڑا ہے وہ علم حصولی کے باب میں ہے۔ یہاں پر جو ہم علم فطری کی بات کر رہے ہیں وہ علم شہودی ہے۔ شاید یہ آیے کریمہ الست بربکم قالوا بلا، بعض نے کہا ہے کہ اسی فطرت کی طرف نازل ہے۔ خوب ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال اٹھے، اگر یہ امور فطری ہے تو پھر بہت سارے لوگ خدا کے منکر کیوں ہیں؟ تو جواب یہ ہے الحمدللہ، تو جواب یہ عرض کریں گے کہ امور فطری مختلف درجات رکھتے ہیں۔ اب ایسے تھوڑی ہے کہ یہ امور فطری سب لوگوں میں برابر کی سطح کے ہوں، نہ، ممکن ہے یہ امور فطری بعض لوگوں کے اندر بالکل ضعیف ہوں، ممکن ہے یہ امور فطری بعض لوگوں کے اندر اپنے اوج اور کمال پر ہوں، یعنی بہت ہی اعلیٰ ترین اوج پر ہوں۔ یہ جو دعائے عرفہ کا آپ جملہ سنتے ہیں کہ سید الشہداء فرماتے ہیں اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُظْهِرُ لَكَ۔ خوب یہ اوج فطرت کو بیان کرتا ہے، اے میرے پروردگار، مگر تمہارے علاوہ بھی کسی چیز کو کوئی ظہور ہے تائین کہ اس شے کو میں تمہاری معرفت کا وسیلہ قرار دوں۔ یعنی یہاں پر معرفت ایسے نہیں ہے کہ مخلوق کو دیکھ کر خدا کو پہچانا جا رہا ہے، نہ، خدا کے نور کے ذریعے سے تمام مخلوقات کو پہچانا جاتا ہے۔ یہاں پر فطرت اپنے اس عروج پر ہے۔ خلاصہ کلام اس مقدمے کے اندر یہ عرض کرنا چاہا کہ معرفت فطری یعنی وہی معرفت حضوری اور شہودی، لیکن اس کے درجات ہیں۔ کبھی کبھار وہ درجہ اتنا ضعیف ہوتا ہے کہ انسان خواہشات کی وجہ سے اس کو دفن کر دیتا ہے، لہذا منکر بھی بن جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ماحول فراہم ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مقام آتا ہے، وہ جو حجابات اس کے اوپر آ گئے ہیں جیسے ہی وہ زائل ہوتے ہیں، تو وہ نور فطرت توحید ایک مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ کہ اس کے لیے ہمارے یہاں متون دینی کے اندر بہترین مثال فرعون کی ہے۔ جب تک تکبر، نخوت، خواہشات کا غلبہ تھا، ظاہری مقام و منصب، فوج، یہ وہ ہر چیز اس کے پاس تھی، تو وہ فطرت کی آواز کو دبائے بیٹھا تھا۔ لیکن جو ہی یہ ساری چیزیں زائل ہوئیں اور دریا کی موجوں کے حوالے ہوا اور محسوس کیا کہ جو میرے ظلم کے ساتھ اور جو بے وقوفی کی بنا پر، جو ہٹ درمی کی بنا پر جو میں اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا تھا، وہ ساری چیزیں ریزہ ریزہ ہو گئیں، تو فوراً اس نے وہاں پر آواز بلند کی کہ میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ اور رب ہارون پر۔ خوب یہ کیا تھی؟ یہ وہی فطرت تھی جو اس کے اندر دبی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ماحول فراہم ہوا تو اس فطرت نے اپنے آپ کو دکھایا۔ خوب یہ مقدمات ہیں کہ جن مقدمات کو مباحث سے پہلے تھوڑا سا سمجھنا ضروری تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں آہستہ آہستہ اس فصل کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ فصل اول مرحوم علامہ جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں اس بات ذات باری تعالیٰ کے بیان میں ہے، اور دو برہان ذکر کرتے ہیں۔ خوب ایک برہان صدیقین ہے، اور دوسرا برہان وہی مشہور برہان جو برہان امکان و وجوب ہے۔ ان دو براہین کو ذکر کرتے ہیں۔ خوب ان دونوں براہین کو ذکر کرنے سے پہلے دو تین باتیں آپ سن لیں۔ پہلی بات اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ اس بات واجب الوجود کے لیے انواع و اقسام کے براہین ذکر کیے گئے، مختلف براہین۔ حتیٰ نہایہ میں آپ جب پہنچیں گے تو نہایہ میں یہ اس بات واجب الوجود کی بحث کو نسبتاً علامہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔
تقریباً 4 فصول کے اندر اس بات واجب الوجود کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں مثلا فصل اول اور دوم نہایا کے اندر وہاں پر مجموعاً 7 براہین کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر 2 اور فصول کے اندر بھی تفصیلات ذکر کرتے ہیں۔ مجموعی لحاظ سے انشاءاللہ تفصیلات تو آپ نہایا میں پڑھیں گے، لیکن اگر میں براہین اس بات وجود خدا پر کلی نگاہ کروں تو اس بات وجود باری تعالیٰ کے لیے 3 طرح کے براہین قائم کیے جاتے ہیں۔ پہلی قسم وہ دلائل ہیں جن میں آثار، آیات الہی، صنع الہی، ان کو دیکھتے ہوئے خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ مثلا اس کائنات کے اندر موجود نظم و ضبط کو دیکھتے ہوئے ایک ناظم حکیم کو ثابت کیا جاتا ہے، یا اس طریقے کے اور طرق اور براہین، برہان حدوث، عالم کے حدوث کو دیکھ کر مثلا خدا کو ثابت کرتے ہیں۔ یعنی پہلی قسم ان براہین کی ہے کہ جن میں آثار اور صنع الہی سے خدا کو ثابت کرتے ہیں۔ خوب، یہ براہین عام طور پر عمومی لوگوں کے لیے اطمینان بخش ہوتے ہیں، لیکن ان براہین کے ساتھ تمام شبہات اور وسوسوں کا کلا کما نہیں ہوتا۔ خوب، ایک براہین کی یہ قسم ہے۔ خوب، دوسری قسم براہین کی وہ ہے جن دلائل میں ایک ایسے خالق کو ثابت کیا جاتا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں۔ درست ہے، مثلا برہان حرکت، ہم کہتے ہیں کہ عالم متحرک ہے، خوب ہر متحرک کو محرک کی ضرورت ہے۔ درست ہے، خوب اس قسم کے براہین ہیں دوسری قسم کے۔ اچھا، تیسری قسم کے وہ براہین ہیں کہ جن براہین کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ فلسفی براہین ہیں۔ فلسفی براہین اور دلائل وہ براہین اور دلائل ہیں کہ جو مقدمات عقلیہ سے تشکیل پاتے ہیں۔ درست ہے، ان براہین کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو تجربے اور مشاہدے کی ضرورت نہیں پڑتی، مثلا جیسے برہان نظم وغیرہ میں تجربے اور مشاہدے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خوب، ان براہین کی خاصیت یہ ہے کہ ان براہین سے آپ تمام شکوک و شبہات اور وسوسوں کا کلا کما کر سکتے ہیں۔ خوب، ان براہین کی خاصیت یہ ہے کہ ان براہین کی تکمیل کے لیے پھر آپ کو دوسرے براہین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلا جو دوسرے براہین ذکر کرتے ہیں ان میں معمولاً تکمیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال برہان نظم، خوب برہان نظم کے ذریعے سے آپ ایک ناظم حکیم کو ثابت کرتے ہیں، لیکن آیا وہ ناظم حکیم واجب الوجود ہے یا واجب الوجود نہیں ہے، وہ تو برہان نظم سے ثابت نہیں ہوتا۔ یا حتیٰ برہان حدوث، خوب آپ برہان حدوث کے ذریعے سے ایک صانع کو ثابت کرتے ہیں، یا برہان محرک اول، اس سے آپ محرک اول کو ثابت کرتے ہیں۔ اما وہ محرک اول یا صانع آیا واجب الوجود ہے یا واجب الوجود نہیں، وہ اس برہان سے پتہ نہیں چلتا۔ لہذا آپ ان براہین کی تکمیل اور تتمیم فلسفی براہین جیسے امکان و وجوب ہے اس کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ خوب، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن فلسفی براہین ایسے براہین ہیں کہ جن میں پھر تکمیل اور تتمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور علامہ نے یہاں پر فلسفی براہین میں سے جو 2 مہم ترین برہان ہیں، ایک برہان صدیقین اور دوسرا برہان امکان و وجوب، علامہ نے پہلے مرحلے میں برہان صدیقین کو ذکر کیا ہے، دوسرے مرحلے میں برہان امکان و وجوب کو ذکر کیا، لیکن ہم یہاں پر برعکس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ پہلے برہان امکان و وجوب کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد برہان صدیقین کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں اس نقطے کا سبب بھی یہ ہے کہ ہمارے حکماء کی ہمیشہ سے یہ چاہت رہی ہے کہ وہ پروردگار عالم کے اس بات کے لیے برہان صدیقین ذکر کرے، یعنی ایسا برہان ذکر کرے کہ جس میں خدا کے وجود کے اس بات کے لیے کسی اور چیز کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی وہ جو صدیقین کا طریقہ ہے کہ وہ صدیقین خدا کو خدا کے ذریعے سے جانتے ہیں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات کہ جس کی ذات خود اس کے وجود پر دلیل ہے، خود اس کی ذات خود اس کے وجود کے اس بات کے لیے کافی ہے۔
یعنی اس کے ذات کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور چیز کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خوب یہ صدیقین کا، اولیاء الہی کا طریقہ کار ہے۔ البتہ یہ جو جملہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، یا جو میں نے سید الشہداء کا جملہ آپ کے سامنے ذکر کیا، ایکون لغیرک من ظہور ما لیس لک حتی یکون هو المظہر لک، وہ علم حضوری کی بات ہے۔ لیکن ہمارے حکماء نے بھی کوشش کی کہ پروردگار عالم کے بارے میں بھی ہم عقلی طور پر، فلسفی طور پر برہان ایسا قائم کریں کہ جس میں عالم کے واسطے کی ضرورت نہ پڑے، جس میں مخلوقات کے واسطے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ایک لحاظ سے کہا جائے کہ اس کی ذات کے ذریعے سے اس کے وجود کو ثابت کیا جائے، بقول مرحوم علامہ کے کہ یہ ایک ایسا برہان انی ہے جس میں عہد المتلازمین سے ملازم آخر کو ثابت کیا جاتا ہے، وجود واجب سے اس کا وجوب ثابت کرتے ہیں، اس کے وجود سے اس کا وجوب ثابت کرتے ہیں، ایسے ہے۔ بہرحال تو اس وادی میں بو علی سینا نے ایک کوشش کی جو معروف ہے برہان امکان و وجوب، اگرچہ فارابی کے کلام میں بھی یہ آیا ہے، لیکن معمولاً بو علی سینا نے اس کو منقع وغیرہ کر کے بیان کیا ہے۔ یہ معروف ہے برہان امکان و وجوب کے ساتھ، کہ تقریباً بو علی سینا اس کو برہان صدیقین میں سے قرار دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک ایسا برہان ہے کہ جس برہان کے لیے ہمیں واجب تعالیٰ کے اس بات کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑی، یہ برہان امکان و وجوب ہے۔ اچھا، اس برہان امکان و وجوب کی مختلف تقریرات اور مختلف بیانات ہیں کہ میں یہاں پر چند جو ہے وہ کیا ہے تقریرات اور بیانات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا بیان جو برہان امکان و وجوب کے لیے ہے، توجہ سے سنیے گا، آرام سے سنیے گا۔ خوب برہان امکان و وجوب کے لیے 4 مقدمات کا سمجھنا ضروری ہے۔ کتنے مقدمات؟ آرام سے کہتا ہوں، 4 مقدمات۔ پہلا مقدمہ، ممکن الوجود ذاتاً ضرورت اور لزومیت نہیں رکھتا، یعنی ممکن الوجود ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے وجود اور عدم دونوں بالسویہ ہے۔ اب یہ گزشتہ مباحث میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ممکن الوجود ذاتاً ضرورت سے عاری اور خالی ہے، اس کی ذات کے اندر ضرورت اور لزومیت نہیں ہے، یہ پہلا مقدمہ۔ خوب یہ مقدمہ بالکل بدیہی اور روشن ہے، کیونکہ ممکن کہتے ہی اسے ہیں جس کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف بالسویہ اور برابر ہو۔ دوسرا مقدمہ، کوئی بھی ممکن اس وقت تک موجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ ضرورت اور لزومیت پیدا نہ کرے، کیونکہ ہم نے گزشتہ مباحث میں بیان کیا تھا الشیء ما لم یجب لم یوجد، جب تک کوئی چیز لزومیت اور حتمیت پیدا نہ کرے تب تک وہ چیز موجود نہیں ہو سکتی۔ خب یہ دوسرا مقدمہ۔ پس پہلا مقدمہ ممکن الوجود کی ذات کے اندر ضرورت اور لزومیت نہیں ہے۔ دوسرا مقدمہ، کوئی بھی ممکن اس وقت تک موجود نہیں ہو سکتا جب تک لزومیت اور ضرورت پیدا نہ کرے۔ 2 مقدمے۔ تیسرا مقدمہ، جب ایک چیز ذاتاً ضرورت اور لزومیت سے خالی ہے تو وہ کسی غیر سے ضرورت اور لزومیت حاصل کرے گی۔ اگر اس کے اپنے دامن کے اندر ضرورت اور لزومیت نہیں ہے تو حتماً اس کے پاس لزومیت اور ضرورت غیر کی جانب سے آئے گی۔ خوب واضح سی بات ہے، یہ تیسرا مقدمہ۔ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ دور اور تسلسل محال ہے۔ خوب علت و معلول کے مباحث کے اندر ہم نے ذکر کیا۔ خوب یہ 4 مقدمات اگر آپ کے ذہن میں آ گئے، تکرار کرتا ہوں۔ پہلا مقدمہ، ممکن الوجود ذاتاً ضرورت نہیں رکھتا۔ 2، ممکن الوجود اس وقت تک موجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ ضرورت اور لزومیت پیدا نہ کرے۔ 3، جب ایک شے کے پاس ذاتاً ضرورت اور لزومیت نہ ہو تو وہ غیر سے ضرورت اور لزومیت لے گا۔ 4، دور اور تسلسل محال ہے۔ خوب یہ 4 مقدمات۔ اگر آپ نے ان 4 مقدمات کو تسلیم کر لیا تو تقریر برہان یہ ہے، آرام سے کہتا ہوں، اگر لکھنا چاہیں تو لکھ بھی لیں، تمام موجودات عالم ضرورت بالغیر رکھتے ہیں۔ جتنے بھی موجودات عالم کے اندر وہ ضرورت بالغیر رکھتے ہیں، کیونکہ خود جس موجود پر بھی آپ ہاتھ رکھیں وہ ضرورت سے خالی ہے۔
دوسری جانب سے کوئی بھی ممکن ضرورت اور لزومیت بالغیر کے علاوہ موجود نہیں ہو سکتا. پس ہر موجود بے ممکن کے لیے ضرورت بالغیر ہے. دوبارہ تکرار کروں، تمام عالم کے اندر موجودات ضرورت بالغیر رکھتے ہیں، اور ہر ممکن الوجود جب اس کے پاس اپنی طرف سے ضرورت نہیں ہے تو اس کے پاس ضرورت بالغیر ہے. اچھا، پس ہر ممکن کے لیے ضرورت بالغیر ہے. سوال، وہ ضرورت بالغیر کہاں سے آتی ہے؟ اس کو ضرورت بالغیر، آیا یہ ممکنات ایک دوسرے کو دیتے ہیں؟ اس صورت میں تو دور لازم آئے گا. یا نہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اور اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے کسی جگہ پر ختم نہ ہو. خب ایسے تو تسلسل لازم آئے گا. پس یہ نہیں ہو سکتا کہ ممکنات ایک دوسرے کو یہ ضرورت دیتے ہو. حتماً یہ ضرورت ایک ایسے موجود کی طرف سے ملتی ہے کہ جو موجود ضرورت بالذات رکھتا ہے، اور وہ موجود وہی واجب الوجود ہے. خب مرحوم علامہ برہان امکان و وجوب کی تقریباً یہی تقریر ذکر کرتے ہیں کہ پس تمام ممکنات کیا ہیں؟ ضرورت بالغیر رکھتے ہیں. خب ضرورت بالغیر رکھتے ہیں تو وہ ضرورت ممکن کے پاس اپنی طرف سے نہیں ہے، غیر کی جانب سے ہے، اور وہ غیر بھی ممکن نہیں ہو سکتا، حتماً ایک ایسا موجود ہو جو ضرورت بالذات رکھتا ہے. یہ برہان امکان و وجوب کی تقریر ہے کہ اس عبارت کو دیکھیں. میں پہلی فصل میں آ جائیں آپ لوگ. اس میں جو حجت اخری ہے میں اس کو پڑھتا ہوں، جو حجت اولا ہے اس کو بعد میں پڑھیں گے. حجت اخری الماہیات الممکنۃ المعلولۃ موجودۃ. آغا جتنے بھی موجودات ہیں اگر ان کو ہم مد نظر رکھیں، علامہ یوں وارد ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ماہیات ممکنہ جو معلول ہیں وہ بالضرورہ موجود ہے. عالم کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، خب یہ تقریباً موجودات ماہیات امکانیہ ہیں جو وجود رکھتی ہیں. پس فہی واجبۃ الوجود، موجود ہیں تو پس یہ واجب الوجود ہیں. البتہ واجب الوجود بالذات کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا وجود اس بات کا گواہ ہے کہ اس وجود نے پہلے ضرورت اور لزومیت اختیار کی ہے. درست ہے، پس واجب ہے. کیوں واجب الوجود ہے؟ لأن شیء ما لم یجب لم یوجد، کیونکہ جب تک شے وجوب کے مرحلے تک نہ پہنچے تب تک وہ چیز موجود نہیں ہوتی. ووجوبھا بالغیر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا جو وجوب ہے وہ وجوب بالغیر ہے. کیوں؟ اذ لو کان بالذات، اگر ممکنات جو موجود ہیں ان کا وجوب بالغیر نہ ہوتا بلکہ وجوب بالذات ہوتا تو لم یحتاج الی علت، تو پھر وہ ممکن علت کا محتاج نہ ہوتا. خب اگر اس کا وجوب بالذات ہو تو پھر علت کی کیا ضرورت ہے؟ خب علت کا محتاج نہ ہوتا یعنی ممکن نہ ہوتا. والعلت التی بها یجب وجودها موجودۃ واجبۃ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس علت کے ذریعے سے ان کا وجود واجب ہوتا ہے وہ علت موجود ہے، اور اس علت کو واجب بالذات ہونا چاہیے. کیسے؟ اس لیے کہ وجوبها اما بالذات او بالغیر، کیونکہ جو اس ممکن الوجود شے کو وجوب دینے والی علت ہے وہ جو واجب ہے، اگر وہ واجب بالذات نہ ہو یعنی کیا؟ یعنی واجب بالغیر ہو. خب اگر وہ واجب بالغیر ہو تو یا دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا. درست ہے. ووجوبها اما بالذات او بالغیر، اس کا وجوب یا وجوب بالذات ہوگا یا بالغیر ہوگا. وینتہی الی الواجب بالذات، اور اگر بالغیر ہے تو حتماً وہ واجب بالذات کی طرف منتہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لاستحالۃ الدور و تسلسل، کیونکہ دور اور تسلسل دونوں محال ہیں. خلاصہ کلام علامہ کا جو یہ بیان ہے اس کو اگر میں سادہ لفظوں میں بیان کروں تو یوں کہہ سکتے، علامہ کہتے ہیں کہ بابا ماہیات ممکنہ معلولہ موجود ہے. خب جب موجود ہیں تو پس واجب ہے. درست ہے. اب ان کا وجوب تو وجوب بالغیر ہے،
وجوب بذات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وجوب بذات ہوتا تو علت کی ضرورت نہ پڑتی، حالانکہ ممکن ہے بس علت کی ضرورت ہے. خوب وہ علت جس علت کے ذریعے سے ان ماہیات ممکنہ معلولہ موجودہ کو وجوب ملا ہے، وہ بھی یا واجب بذات ہے یا بالغیر ہے. خوب نہیں ہو سکتا کہ واجب بالغیر ہو. اگر واجب بالغیر ہو تو حتماً واجب بذات کی طرف اس کو منتہی ہونا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وگرنہ یا تسلسل لازم آئے گا یا دور لازم آئے گا، اور دور اور تسلسل محال ہے. پس ماننا پڑے گا کہ کائنات کے اندر ایک ایسا موجود ہے کہ جو واجب بذات ہے. خوب یہ مرحوم علامہ نے اس برہان امکان و وجوب کی تقریب ذکر کی کہ پس اس تقریب کے اعتبار سے وجوب کے باب سے وارد ہوئے. اچھا، باقی جو دوسرا برہان ہے، برہان صدیقین، انشاءاللہ میں اس کو کل ذکر کروں گا. لیکن برہان امکان و وجوب کی مختلف تقریرات ہیں، ان میں سے بعض کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں جو چند منٹ ہمارے پاس بچے ہیں. ایک اور تقریب برہان امکان و وجوب کی یہ بھی ہے، یوں بھی کہتے ہیں تمام ممکنات کو آپ کسی بھی طرح فرض کریں، واجب الوجود بذات کے بغیر ان کے لیے ضرورت ثابت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو بھی ممکن ہوگا اس کے پاس ضرورت غیر سے آتی ہے. بس جب تک ضرورت بذات نہیں ہوگی ضرورت بالغیر نہیں ہو سکتی. خب جب تک ضرورت بالغیر نہیں ہوگی تو ممکنات کا وجود نہیں ہوگا. پس واجب الوجود بذات ضروری ہے. خب آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے موجود یا واجب بذات ہے یا واجب بالغیر. اگر واجب بذات ہو تو مطلوب ثابت ہے، اگر واجب بالغیر ہو تو ضروری ہے کہ واجب بذات کی طرف منتہی ہو، کیونکہ ہر ما بالغیر کے لیے ضروری ہے کہ ما بذات کی طرف منتہی ہو. خب یہ بھی ایک تقریب ہے جو تقریباً بدایہ کے قریب قریب ہے. درست ہے. پس اس تقریب میں کیا ہے، ایسے ہم ذکر کرتے ہیں موجود یا واجب بذات ہے یا واجب بالغیر ہے. اگر واجب بالغیر ہے تو قطعاً واجب بذات کی طرف اس کو منتہی ہونا پڑے گا، کیونکہ کل ما بالغیر لا بد و ان ینتہی الی ما بذات. ایک یہ تقریب ہے. اچھا، ایک اور تقریب اس برہان امکان و وجوب کی یوں بھی ذکر کرتے ہیں. مثلا اس تقریب کے لیے ان 3 مقدمات کو ذکر کرتے ہیں. اگر یہ جو ہم عالم دیکھتے ہیں یہ عالم ممکن الوجود ہے. خوب لہذا کسی بھی موجود ممکن کے لیے ذاتاً وجود تو نہیں ہے، کیونکہ ممکن الوجود اسے کہتے ہیں جس کے لیے وجود ضروری نہیں ہے. خوب یہ پہلا مقدمہ کہ یہ عالم ممکن الوجود ہے. اگر ہر ممکن الوجود علت کا محتاج ہے. خوب تیسرا مقدمہ دور اور تسلسل محال ہے. خوب ان مقدمات کی روشنی میں برہان کو یوں قائم کرتے کہتے ہیں موجود یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود. اگر واجب الوجود ہو تو ثبت المطلوب، اگر ممکن الوجود ہے تو ضروری ہے کہ واجب الوجود پر منتہی ہو. کیوں؟ دفعا للدور و تسلسل. کہ یہ ابو علی سینا کا برہان الاشارات و تنبیہات میں ایسے ذکر ہوا ہے. خلاصہ کلام کہ بس کو سمیٹوں، اس برہان کی خاصیت یہ ہے کہ مخلوقات کی صفات جیسے حدوث، حرکت وغیرہ سے مدد نہیں لی گئی. لہذا اس برہان کو ابو علی سینا کہتے ہیں کہ یہ برہان صدیقین ہے. ہم نے مخلوقات کو، ان مخلوقات کے اوصاف کو ان سے استفادہ نہیں کیا. درست ہے. ڈائریکٹ وجود کے ذریعے سے پروردگار عالم کے وجود کو ثابت کیا ہے. لہذا یہ برہان صدیقین ہے. اچھا، کل انشاءاللہ جو آئندہ جلسہ ہوگا اس جلسے کے اندر ذکر کریں گے کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے برہان صدیقین کی ایک اور تقریب ذکر کی کہ اس کی مختلف تقریرات ہیں کہ بدایہ میں جو پہلا برہان ہے وہ وہی برہان صدیقین ہے جو ملا صدرہ نے ذکر کیا، کہ انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.